السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے، حادثات سے محفوظ و معمون فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اس ماہ مبارک میں کوئی ایک ختم یا دو ختم یا تین ختم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے مرحومین کے نام سے اس کا ثواب کیسے ایصال ثواب کریں، کیسے اپنے ثواب کو اپنے مرحومین تک پہنچائیں اور قرآن پاک کیسے بخشیں۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اور بہن کو نہیں معلوم ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی آسان طریقہ جو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وہ طریقہ معلوم ہو جائے، اور آپ کے گاؤں میں، محلے میں یا شہر میں اگر کوئی مولوی صاحب یا کوئی امام صاحب یا کوئی مؤذن صاحب اگر نہیں ہے تو آپ خود سے اپنے مرحومین کے حق میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے ایک ختم کیا ہے یا دو یا تین یا چار یا جتنا بھی آپ نے ختم کیا ہے، تو آپ یہ نیت کریں کہ جو میں نے پڑھا ہے تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ دوسرا طریقہ وہ دعا کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اگر ایک ختم کیا ہے یا دو ختم کیا ہے یا جتنی بھی سورتیں آپ نے پڑھی ہیں، تو آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں کہ مولا یا اللہ پاک پروردگار مولا کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ، ہم نے جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس میں جو بھی غلطیاں، خامیاں، لغزشیں ہوئی ہیں، اسے معاف فرما کر تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان تمام کا ثواب، قرآن پاک کا ثواب، اذکار کا ثواب، درود کا ثواب، تسبیح کا ثواب، جتنا مولا ہم نے پڑھا ہے اور یہاں ہمارے رشتہ دار نے پڑھا ہے، ہمارے دوست نے پڑھا ہے، یا اللہ پاک ان تمام کا ثواب سب سے پہلے آپ حضرت آدم سے لے کر کے، آپ ایسا کریں کہ حضرت آدم سے لے کر کے آج تک جتنے بھی مومن و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام کی روحوں کو نظر ہے مولا قبول فرما۔ اس طریقے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما، پھر ان کے اصحاب، ان کے صحابہ، ان کے تابعین، ان کے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ پھر اس کے بعد آپ دعا میں کنجوسی، بخشنے میں کنجوسی نہ کریں، پھر اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے آپ نیچے آتے جائیں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما، پھر اس کے بعد تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، پھر اس کے بعد اس طریقے سے آپ اگر کرنا چاہیں تو تمام سلاسل حقہ، سلسلہ اشرفیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل حقہ کی بارگاہ میں نظر مولا، تمام سلاسل حقہ کی بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ پھر اس کے بعد اب آپ کیا کریں کہ آپ کے خاندان سے جتنے بھی چھوٹے بڑے بوڑھے اس دار فانی سے انتقال کر گئے، ان تمام کی ارواح کو اس طریقے سے بولیں کہ مولا ہمارے خاندان سے، ددھیال سے، ننیال سے جتنے بھی چھوٹے بڑے بوڑھے اس دار فانی سے چلے گئے ہیں، انتقال کر گئے، یا اللہ پاک پروردگار ان تمام کی روح کو نظر ہے مولا قبول فرما، ان کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، انہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ اپنے قرآن شریف کا ثواب ایصال کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو جائز مقاصد تمنا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار تمام اولیاء کرام کے صدقے میں اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں مولا آپ کی تمناؤں کو بھی پورا فرمائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور آپ پوچھیں، انشاءاللہ معقول جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔